بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اور سب سے بڑی سماعت آج ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ 9 رکنی لارجر بینچ تھا جو کم ہوا، جس میں سے 2 ججز پہلے نکل گئے، یحییٰ خان افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں 5 رکنی یہ بینچ رہ گیا۔ پھر ایک جج نے امین الدین صاحب نے کل معذرت کر لی تھی اور یہ 4 رکنی بینچ بقایا رہ گیا تھا۔ آج جیسے ہی سماعت شروع ہونی تھی تو ایک جج جو ہیں وہ جمال خان جو ہیں مندوخیل خان صاحب، انہوں نے کیا کہتے ہیں معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سماعت کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ریزن انہوں نے جو بتائی، انہوں نے کہا کہ جو پچھلا آرڈر جاری کیا گیا اس میں میرے سے مشاورت نہیں کی گئی، حالانکہ میں اس آرڈر کا حصہ تھا، اس کی سماعت کر رہا تھا، تو مجھ سے اس کی مشاورت نہیں کی گئی، اس لیے میں ریفیوز کرتا ہوں کہ اس کا میں حصہ اب مزید نہیں رہ سکتا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اطہر من اللہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، بالکل ہمت نہیں ہاری، آئین اور قانون کے مطابق کھڑے ہیں۔ بھلے ہی 9 اراکین کیا کہتے ہیں کا بینچ ہو، بھلے 5 اراکین کا بینچ رہے، اور بھلے ہی ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال آخر میں رہ جائیں، لیکن جو فیصلہ ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہے، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کے لیے بیچ میں سے کیا کہتے ہیں اتنے ججز الگ ہوئے آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ پریشرائز جو میڈیا کی جانب سے پریشرائز، جو سیاسی کانفرنسز کی جانب سے پریشرائز، کہیں اور طاقتور لوگوں کی جانب سے، اور جو عدلیہ مخالف مہم ہے اس کی وجہ سے پریشرائز کیا گیا اور بہت زیادہ کیا گیا۔ یہ تو جو نظر آ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ جو خفیہ کالز، جو طاقتور لوگ چڑھائی کرتے ہیں ججز کے اوپر، یہ الگ چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں یا بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں۔ خیر، اس کے بعد 3 جج سامنے آئے، 3 کرسیاں لگائی گئیں کمرہ نمبر 1 عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب رہ گئے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال سربراہی کر رہے تھے، اور دوسرے جسٹس منیب اختر صاحب۔ 3 ججز نے سماعت شروع کی، بیچ میں کیا کہتے ہیں جمعے کا ٹائم تھا، جمعے کے بعد سماعت شروع کی، اور اس بینچ کو آگے کیا کہتے ہیں اس نے پروسیڈ کیا ہے اس کیس کو۔ بینچ ٹوٹتے رہتے ہیں مگر عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے پوری قوم کی امیدیں نہیں ٹوٹیں گی، یہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ جتنی بڑی بینچ ٹوٹا ہے مگر عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہے، اور قوم بھی کھڑی ہے اور وہ بھی کھڑے ہیں قوم کے ساتھ، اور انہوں نے بھی ثابت کیا کہ میں ابھی تک ٹوٹا نہیں ہوں۔ بھلے ہی جو کچھ بھی بولا جائے، کہا جائے کانفرنسز کے ذریعے یا میڈیا سٹریم کے اوپر جو کچھ بھی کہا جائے، مگر میں ابھی تک ٹوٹا نہیں ہوں، اور سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی۔ پھر انہوں نے سماعت شروع کی۔ سماعت شروع ہوتے ہی جو ان کے ریمارکس ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو جیسے جیسے ریمارکس آئے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ سیاسی معاملہ کی وجہ سے، یہ جو سیاسی معاملات گردش کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں بہت گہرے تعلقات تھے آپس میں، ان میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، مگر ان کو ہم بدل لیں گے، ان کو تبدیل کر لیں گے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ میڈیا اور جو کیا کہتے ہیں کانفرنسز ہیں، سیاسی کانفرنسز، انہوں نے جلتی کے اوپر تیل کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 رکنی بینچ اب سماعت کرے گا، اور یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی جو کیا کہتے ہیں کی گئی ہے سیاسی طور پہ، اور میڈیا سٹریم کے اوپر جو تمام عدالت کی اندر کی باتیں ہیں وہ بھی پبلکلی شو کرائی گئیں، اور یہ مل کر ہم صورتحال کو کیا کہتے ہیں قابو میں لائیں گے، اس سے نمٹیں گے۔ پاکستان بار کونسل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور مجھے آ کر ملیں، پاکستان بار کونسل کے جو ممبران ہیں وہ آ کر میرے چیمبر میں ذرا ملیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، بینچ کی تشکیل صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس دے سکتے ہیں، وہی اختیار رکھتے ہیں، اور
جب اٹارنی جنرل کا مکالمہ کیا گیا، کیا کہتے ہیں سماعت کے دوران مکالمہ ہوا چیف آف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے واضح کہا کہ جو کیا کہتے ہیں اختیارات ہیں چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے، وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی استدعا کرتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہتے ہیں جو فل کورٹ بینچ کی بات کی ہے، اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ فل کورٹ بینچ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں ایک چیز دوسرا۔ آپ بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ بینچ جو ٹوٹ رہا ہے اور بار بار ٹوٹ رہا ہے، تو یہ اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان کے ہیں۔ کیا آپ نے 27 فروری کا ہمارا آرڈر نہیں پڑھا ہے؟ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ از خود نوٹس لینے کے بعد جو نیا بینچ بنایا، پھر جو ٹوٹا اور پھر نیا تشکیل دیا گیا بینچ، جب نیا تشکیل دیا گیا بینچ تو پچھلا بینچ ختم ہو جاتا ہے، اس میں نئے لوگ جو ممبر ہوتے ہیں وہی جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا مکالمہ تھا۔ اسی کے ساتھ میں ذرا ایڈ کر دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس قاضی عیسیٰ فائد کا جو فیصلہ تھا 2 دن پہلے کا، اس کو مسترد کر دیا گیا۔ کہاں سے؟ رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا، اور سرکولر کی جاری کرنے کے بعد جو قاضی عیسیٰ فائز کا فیصلہ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو 184(3) کا جو معاملہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، خاص کر کے قاضی عیسیٰ فائز کا جو فیصلہ ہے۔ ایک چیز دوسرا، سو موٹو کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، اور وہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں رجسٹر آفس کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پبلکلی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ جو میڈیا اور سیاسی کانفرنسز میں یہ چیز کی گئی یہ بالکل قابل مذمت ہے۔ ایک چیز دوسرا، انہوں نے اٹارنی جنرل کے ساتھ ریمارکس میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہم یقین دہانی کراتے ہیں، ہم تیار ہیں کرانے کے لیے، آپ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائیں۔ ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں فریقین کو آپس میں بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ یہ جب انہوں نے کیا کہتے ہیں ریمارکس میں کہا تو مجھے اسی ٹائم آئیڈیا ہو گیا کہ سپریم کورٹ ٹائم دے گی ان کو کہ آپ بیٹھیں، تمام جتنے مشتنڈے اکٹھے ہوئے ہیں آپ تمام بیٹھیں، اور یہ چون چون کا مربع ہے اس کو بٹھائیں، کسی جگہ پہ ڈائیلاگ کرائیں۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اس میں، جس طرح کل خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ پنڈی والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، سپریم کورٹ والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، بیوروکریسی ساری سٹیک ہولڈر ہے، ہم سیاسی پولیٹیکل ورکرز سٹیک ہولڈرز میں آتے ہیں، تو تمام کو سیاسی گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اس ٹائم جو صورتحال ہے۔ تو یہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ ایک ڈائیلاگ کریں اور ڈائیلاگ کے ذریعے یقین دہانی کرائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ معاملات ہم نے ٹھیک کرنے ہیں اور کر کے رہیں گے، پھر فیصلہ ہم کریں گے۔ پھر اس کے اوپر دہشت گردی کی بات کی گئی اٹارنی جنرل کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی سے آج تک دہشت گردی ہوتی آ رہی ہے، مگر الیکشن پھر بھی ہوئے ہیں اور اس بار بھی آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے، روکے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 20 ارب کا معاملہ ہے، اپنے اخراجات کم کرے، حکومت جو اول فول کے اخراجات کرتی ہے ان کو کم کرے اور الیکشن کروائے۔ فل کورٹ نہیں بنایا جا سکتا، یہ انہوں نے 2 بار کہا، 2 بار انہوں نے استدعا کی، مگر 2 بار انہوں نے کہا کہ فل کورٹ نہیں بنائے جا سکتے۔ پھر ہر صورت میں الیکشن ہونا ہے، الیکشن کروانا ہے، کیس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر صورت میں پروسیڈ کرے گا، چاہے بینچ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے۔ ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ کس آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی، یہ مین سوال تھا۔ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب بعد میں آئے، انہوں نے کہا کس قانون کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے کیا کہتے ہیں 8 اکتوبر کی درخواست کیا کہتے ہیں ڈیٹ دی ہے الیکشن کی، پیر تک اس
سماعت کو ملتوی کیا گیا اور آرڈر کیا جاری کیا گیا وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ آپ خود ڈائیلاگ کریں، بیٹھیں فریقین دونوں طرف سے اور اس معاملے کو حل نکالیں، سیاسی حل نکالیں، کوشش کریں، ورنہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر جاری کرے گی اور آپ کو ہر حالت میں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں یہ طے نہیں کرتی تو اگر سیاسی جماعتیں آپس میں طے کرنے کو تیار ہیں تو پھر ہمیں اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم ڈیٹ جاری کر دیں گے، یہ سپریم کورٹ آرڈر جاری کرے گی۔ یہ سماج پیر تک سوموار تک کیا کہتے ہیں اس کو ملتوی کیا گیا ہے، پوسٹ پون کیا گیا سوموار کو، اس کے اوپر پھر یہی 3 رکنی بینچ کیا کہتے ہیں سماعت کر گیا۔ ایک چیز، دوسرا کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی گئی ہے عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بلیال نے کہا کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، جو کچھ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو بھی ذرا کنٹرول کریں، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو دائرہ کار میں لائیں اور تمام جو لوگ ہیں فریقین آپس میں بیٹھیں۔ عدالت کی جانب سے یہ جو ریمارکس آیا بڑا اہم تھا کہ عمران خان صاحب یعنی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہم ہر چیز کی صورتحال کی اور ہر قسم کی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ یہ جو چوں چوں کا مربع ہے یہ یقین دہانی کرائے اٹارنی جنرل صاحب، تو اگر تو یہ سوموار تک تمام لوگ فریقین اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، جو نہیں ہوں گے، مجھے جہاں تک میرا اندازہ ہے، میری ذاتی رائے، میری ذاتی پرسپشن ہے کہ عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں الیکشن ہو، یہ لوگ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، تمام ان کے ساتھ جو طاقتور لوگ ملے ہوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر اتنا برڈن ڈالا گیا، سپریم کورٹ کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تمام طاقتور لوگوں کی جانب سے، اور ججز کو آپس میں کیا کہتے ہیں ان کے تعلقات خراب کیے گئے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا بینچ جاری رکھا اور 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا اگر فریقین فیصلہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی جج دھمکی کیس زبا چودھری کا، اس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، تو استدعا کی گئی کہ ان کو قابل ضمانت وارنٹ جاری کیا جائے، تو کیا کہتے ہیں 18 اپریل تک ان کو قابل ضمانت وارنٹ جاری میں تبدیل کر دیا گیا، ایک چیز، اور دوسرا 18 اپریل تک اس کی سماعت کو ملتوی کر دی گئی۔ یہ چیزیں ہیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید آپ ویٹ کریں سماعت تک کیا آتا ہے اور فریقین کس طرح مل بیٹھ کے اپنے اس معاملے کو، سیاسی معاملے کو حل کرتے ہیں، اور الیکشن ہونا ہے، ہر حالت میں ہونا ہے، 90 دن میں نہیں ہوتا تو چلو کچھ دن اوپر ہو جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان درمیان کا راستہ نکالے گی اور فیصلہ اور آرڈر جاری کرے گی۔ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم فوج نہیں دے سکتے، ہم پیسہ نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔